ہم اپنی زندگی اس کے ہاتھوں میں دے تو صحیح، وہ ہمارے مشکلات، پریشانیاں اور جو بھی اور زندگی میں پریشانیاں تھی وہ حل کرنے والا خدا ہے۔ اور کلام میں جو ہم لوگ زبور پڑھتے ہیں، عقابہ دے وانگو میں نو زور دے کر، کبھی آپ لوگوں نے سنا ہے عقاب کے ساتھ انسان کو کیوں جوڑا گیا ہے؟ عقاب اپنی منزل پر پورا دھیان رکھتا ہے اور وہ 500 میٹر تک دیکھ سکتا ہے۔ ایسا نوجوان ہونا چاہیے ہماری زندگی میں، ایسا نوجوان خدا چاہتا ہے ہو۔ اسی لیے عقابہ دے وانگو میں نو زور دے کر جب ہم زبور گاتے ہیں تو خدا نے ہمیں اسی لیے اس کے ساتھ کمپیریزن کیا کہ ہم عقاب کی مانند بنے۔ عقاب نہ ڈرتا ہے نہ شکار کی سمگانت سے نہیں ڈرتا، اگر ایسا ہوتا تو داؤد ڈر جاتا۔ وہ نوجوان ہے سب کے، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اگر ایک نوجوان کو کسی عقابہ دے وانگو ساتھ جوڑا گیا تو ہمیں کسی مشکلات پریشانی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہمیں اس سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اسے ڈر سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ داؤد کو دیکھا تھا، داؤد نے ڈر کے مقابلہ کیا تھا۔ دانیال کو دیکھا تھا، اس نے ڈر کے مقابلہ کیا تھا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو ایمان تھا، اس کا ایمان خداوند پر تھا۔ اور کیا نام ہے، عقاب بارش اور طوفان کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ وہ جب شکار کرتا ہے وہ مشکلاتوں سے ڈرتا نہیں، وہ بادلوں کے اوپر چلا جاتا ہے۔ ہمیں ایسا نوجوان بننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے پاسٹرز ہیں، ہمیں عقاب کی مانند ہمارے پاسٹرز کو بننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں عقاب کی مانند اپنے 500 میٹر تک جیسے وہ آسمانوں پر دیکھ سکتا ہے تو ہمیں بھی کسی انسان کی زندگی کو بدلنا چاہیے۔ ہمیں اس کی ٹیسٹیمنی دوسرے کو سنانی چاہیے، بلکہ یہ نہ کہیں گے ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، کسی کے چرچ میں جاتے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا ہے، بلکہ آپ اس کو اپنی ٹیسٹیمنی سے، اس کو اپنی گواہی سنا کر اس کی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں۔ آج کل کے ہمارے زمانے میں جو ہے، ہمارے ایریا میں جو ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غیر معمودوں کے آگے جاتے ہیں اور بہت سی ایسی زندگی جو خداوند سے دور ہے۔ ہمیں چاہیے اگر 5 لوگ بھی زندگی بدلے نا تو جب سارا پورا پاکستان ہی بدل سکتا ہے۔ جب 12 وہ بدل سکتے ہیں، 12 شگردیت کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ عقاب اپنی قابلیت پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن ہم تو اپنی قابلیت پر بھروسہ ہی نہیں کرتے۔ وہ دوسروں کے شکار پر نہیں رہتا، وہ ماضی پر غور نہیں کرتا، بدلے آگے والے وقت کے پہچان ڈالتا ہے۔ ہم لوگوں کی زندگی میں ایسے ہم اپنے ماضی کے وقت کو نہیں بھولتے۔ اگر ہم اس ماضی کو بھول دیں اور اپنی زندگی سٹارٹ کریں، اپنی زندگی کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگی بدلے نا تو ہم کیا سے کیا کر سکیں۔ ہم خداوند کی عبادت بھی کر سکتے ہیں، ہمیں خداوند وہ بھی دے گا جو ہم نہ چاہتے ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ عقاب 40 سال بعد اس کے جو نیلز ہیں نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ 40 سال بعد اس کے نیلز ہاتھ پاؤں بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ پروں میں چھپ جاتا ہے۔ اپنے پرے جو اس کے پر ہوتے ہیں نا اس میں وہ چھپ جاتا ہے۔ پھر نئے چیزیں جب اس کو ملتی ہے وہ نیا سرے سے پیدا ہوتا ہے۔ نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ جب ہم لوگ بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ بپتسمے کا مطلب کیا؟ غوطہ لینا۔ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے جب ہم نئے سرے سے پیدا ہو رہے ہیں تو وہ اپنا ماضی وقت کو بول کر اپنی زندگی پریزنٹ میں گزاریں اور اپنی زندگی جب بپتسمہ میں ہماری زندگی جب چینج ہوتی ہے تو ہم چاہیں کہ ہم اس کو اپنی زندگی کے وسیلہ سے ہم دوسروں کی زندگی بدلیں۔ کلام میں لکھا ہے، متی میں لکھا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بنا۔ تو ہمارا کام یہی ہے کہ ہم سب قوموں کو شاگرد بنائیں، نہ کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ سنائیں۔ آج کل کے دور یسوع کی بادشاہی بہت نزدیک ہے تو ہمیں چاہیے دوسروں کو زندگی بچائیں، پرانی انسانیت کو مٹا ڈالیں۔ عقاب ایمان کی مانند اپنی زندگی گزاریں۔ جیسے عقاب ہے وہ اپنی ماضی پر غور نہیں کرتے، اسی طرح ہم بھی اپنے ماضی پر غور نہ کریں۔ یقیناً ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور ہمیں اپنا ماضی یاد رہتا ہے، لیکن ہم اپنے ماضی کو بھول کر اپنے حال میں آئیں، اپنے مستقبل میں جائیں، اپنی نسلوں کو سکھائیں، اپنی نسلوں کو بتائیں، اپنی نسلوں کو بائبل پڑھائیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی بائبل سکھائیں انہیں کہ کیسے بائبل پڑھتے ہیں، کیسے خداوند مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر کوئی باہر ہمارے کسی بچے کو کہ بچے کے ساتھ باتیں کریں تو وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بائبل کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بائبل میں کتنے باب ہیں۔ ان کو یہ چیزیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو جو ہے شروع سے نا بائبل سکھائیں۔ اور کیا نام ہے،
اپنی زندگی کو تبدیل کریں. خدا کی بادشاہی بہت نزدیک ہے. ہم اپنے شاگردوں کو بنائیں, جا کر قوموں میں اپنی شاگردیت کریں, اپنی زندگی دوسروں کے وسیلے سے بدلیں اور اپنے ماضی پر غور نہ کریں, اپنے مستقبل پر غور کریں, اپنے حال پر غور کریں کہ خداوند آپ سے کیا چاہتا ہے. خدا نے آپ کو کس وجہ سے بنایا ہے. آپ سوچیں, اپنے دلوں میں خیال ڈالیں, اپنے گھروں میں جا کر بتائیں کہ آپ اس مقصد کے لیے اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں, نہ کہ ہم اپنی خواہشوں کے لیے پیدا ہوئے, نہ کہ ہم اپنی زندگی جو گزارنا چاہتے ہیں ان کے لیے. کیونکہ خداوند نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی ہر خدمت کو سر انجام دیں, اس کی ہر خدمت میں آگے آگے بڑھیں. ہمارے نوجوان, ہمارے پاسٹر جا کر قوموں میں شاگردیت کریں, ان کو کلام سنائیں. آج کل کے جو دور میں جو لوگ کلام سے بہت دور ہیں, وہ اپنی خواہشوں میں لگے ہوئے ہیں, اپنی ہر ایک دنیا کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. انہیں سمجھائیں کہ یسوع کی بادشاہی بہت نزدیک ہے. ہم اپنے آپ کو تیار کریں, ہم اپنے دلوں کو تیار کریں. آئیں سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے, خداوند ہمیں اپنی خوشخبری پر مضبوط کر اور دوسروں تک محبت کے ساتھ پہنچانے کا عمل عطا فرمانا, تاکہ ہم اس کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگیوں کو بدلنے والے ہوں اور اپنے خیالات کو بدلنے والے ہوں. اے رحیم باپ, تاکہ تیرے شاگردیت کو پھیلا سکے, تیرے کلام کے وسیلے سے دوسروں کی زندگیوں کو بچا سکیں. اے خدا باپ, دعا کرنا چاہتے ہیں ہمیں عقاب کے مانند بنا, تاکہ ہم تیرے کلام کے وسیلے سے بندھن جوئے ٹوٹنے والے ہوں اور تیرے نام کی شکر گزاری کرنے والے ہوں. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے.